الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الأعراف مكية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کوڈ ورڈز ہیں. اللہ اور اس کا رسول اس کا مطلب جانتے ہیں. ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. کتابن کتاب، انزلہ نازل کی گئی، الا طرف کا آپ کے، فاتو لا یکن فعل نہج ہے نہ ہو، فی میں صدری کا آپ کا سینہ، صدر سینہ، اور کا آپ کا اس کی جمع صدور ہے. حرجن کوئی تنگی، کوئی جھجک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی مذائقہ، کوئی شک، کوئی گناہ. حرج لیک کو بھی کہتے ہیں، تنگی کو، گھنی جھاڑی کو، اور شک کو. تو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، جمع ہونے کی جگہ حرج تنگی، من ہو اس سے، لی تاکہ، تنذرا آپ خبردار کریں، بھی ساتھ اس کے، اور ذکر یاد دہانی. یہ را کے اوپر جو الف مکسورہ اور آخر میں یا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر. ذکر یذکر سے، لیل واسطے، مؤمنین ایمان والے، اتبعوا تم پیروی کرو، اتباع باب افتیال فعل امر، ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من سے، ربکم تم سب کا رب، واو اور لا نہیں، تتبعوا تم پیروی کرو. اتبعوا فعل امر ہے، لا تتبعوا فعل نہج تم پیروی مت کرو، من سے دونہ ہی اس کے علاوہ، اولیاء ولی کی جمع دوست، سرپرست. قلیلا ما بہت کم، تھوڑے ہی، بہت تھوڑی، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو. واو اور کم کتنی ہی، یہ سوالیہ ہے. استفہام، کتنا، کتنی ہی، کتنی دیر، کتنی مقدار، کتنی تعداد، کتنی مدت. تو کم اس کے لیے آتا ہے، من سے، قریہ بستی، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ہا اس کو، فا تو، جاء آیا، ہا اس پر، بأسو عذاب، نہ ہمارا، بیاتن راتوں رات. البیات تو رات کے وقت دشمن پہ، والتبیت رات کے وقت دشمن پہ حملہ کرنا، شب خون مارنا. بیتا یبیت تبییت باب تفعیل، رات کو مشورہ کرنا. اور بات یبیتو رات گزارنا، رات ہو جانا. اور بات یبیتو باب ضرب یضرب ثلاثی مجرد ہے، اور بیتا یبیتو یہ ثلاثی مزید فی باب تفعیل میں ہے. تو بیاتن راتوں رات، او یا ہم وہ، قائلون قیلولہ کرنے والے، قیلولہ اس کا مصدر ہے، دوپہر کو آرام کرنے والے. قائل کی جمع واو نون، قائلون اس میں فاعل جمع، رات کو آرام کرنے والے. فا تو، ما نہ، کانا تھا، دعویٰ پکارنا، ہم ان کا، اذ جب، جاء آیا، ہم ان کے پاس، باس عذاب، نہ ہمارا، الا مگر، ان کے، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کنا ہم تھے، ظالمین ظالم کی جمع. فا تو، لنسألن البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، یہ نسألو تھا، جمع متکلم فعل مضارع معروف. لام تاکید، پہلے لام اور آخر میں نون ثقیلہ، نون پہ شد، یہ ضرور ضرور کے لیے ایبسولیوٹ ضرور ہو کر رہے گا. تو لنسألن ہم ضرور پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسلہ بھیجا گیا، الیہم ان کی طرف، واو اور لنسألن البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین مرسل کی جمع رسولوں سے.
فا تو لنقصن، پھر وہ لام تاکید بانون ثقیلہ، یہ نقص تھا، تو ہم ضرور بیان کریں گے. قص یقص باب ناصر ینصر، کسی سے کوئی بات بیان کرنا، تو البتہ ہم ضرور بیان کریں گے. علیہم ان پر، بھی ساتھ، علم علم، واو اور ما نہیں، کنہ ہم تھے، غائبین فاعل اس میں فاعل جمع غائب، واو اور الوزن وزن، وزن یزین سے باب ضرب یضرب ہے، وزن ترازو، وزن کسی چیز کی مقدار معلوم کرنا. یومئذ اس دن، الحق حق، فا تو من جو ثقلت بھاری ہوئے، ثقلت واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف ہے، بھاری ہوا، موازین ترازو، موزون کی جمع موازین، ترازو پلڑے ہو اس کے، فا تو اولئک وہ لوگ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے. واو اور من جو خفت ہلکے ہوئے، موازین ہو اس کے ترازو، موازین اسم آلہ ہے، موزون یا میزان کی جمع ہے، تو وزن کرنے کا آلہ یا وزن کیے جانے والے اعمال. فا تو اولئک وہ لوگ، الذین جنہوں نے، خاسروا خسارے میں ڈالا، خاسرہ خسران اس کا مصدر ہے، باب سمع یسمع جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف. انفسہم اپنی جانوں کو، بما ساتھ اس کے جو، کانوا وہ تھے، بآیاتنا ساتھ ہماری آیتوں کے، یظلمون ظلم کرتے، ظلم یظلم باب ضرب یضرب جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف ہے، اور کانو کے ساتھ یظلمون آیا تو ماضی استمراری پاسٹ کنٹینوس کہ وہ ظلم کرتے رہتے تھے. وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، مکنہ ہم نے اقتدار دیا، ہم نے آباد کیا، کم تم کو، مکنہ یمکن تمکین، ہم نے ان کو جماؤ عطا کیا، مکان دیا، بسایا، آباد کیا. مکنہ ہم نے، کم تم کو، فی میں الارض زمین، واو اور جعلنا ہم نے بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایش سامان زندگی، عاش یعیش عیشن سے، معایش زندہ رہنے کے اسباب، سامان زندگی، زندگی کا سامان، معاش کے سارے سامان، تو معایش ریسورسز. قلیلا ما یہ اکٹھا ہے، قلیلا ما کتنا کم، بہت کم، بہت تھوڑا، تشکرون تم شکر کرتے ہو. شکر یشکر باب نصر ینصر، اور یہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف ہے. مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. اے نبی یہ آپ کی طرف اتاری گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اے نبی آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈاؤٹ، کوئی ایمبیرسمنٹ اس قرآن پاک کی وجہ سے آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. لتنذر بہ، اور یہ کیوں آئی، اس کے اتارنے کی غرض کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو خبردار کریں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ اقطع، ہر کام جو بسم اللہ سے جس کی ابتدا نہ کی جائے وہ بے برکت ہے. تو صورتیں جب بھی ہم ان کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہ سورۃ الاعراف ہے. اعراف بلندی کو، ہائٹ کو کہا جاتا ہے. اعراف کلغی کو بھی کہتے ہیں، اٹھی ہوئی چیز، مرغ کی کلغی، یہ اعراف ہے. تو یہ طویل ترین مکی صورت ہے. اعراف بلندی کو، ہائٹ کو. سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ دو جوڑوں کی شکل میں ہیں. یہ اعراف کا جوڑا ہے. تو اس کے 24 رکوع ہیں، طویل ترین مکی صورت ہے. انعام میں اور اعراف دونوں میں قریش کو ہی خطاب کیا گیا،
اس میں وارننگ کا پہلو زیادہ ہے کہ تمہارا وہی انجام ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے دعوت دیتے ہیں۔ تو سورۃ الانعام میں تذکیر بِآلاء اللہ کا انداز تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اس کے پھل، مویشی، کھانے پینے کا، محبت کی وجہ سے اطاعت، محبت اور شکر گزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ، یہ اس کی تھیم تھی۔ اور سورۃ الاعراف کی کہ سزا کے خوف کی وجہ سے کچھ لوگ فرما برداری کرتے ہیں، تو اعراف میں ان کے لیے میٹیریل ہے، یعنی تذکیر بایام اللہ، اللہ عذاب کے قصے سنا کر انسان کو اس طرف لے کر آتے ہیں۔ حرج کہتے ہیں گھنی جھاڑی کو، تھیک بشز، جہاں سے گزرنا مشکل ہو۔ تو اے نبی، مخالفتوں کا طوفان ہے اور تنقید کے کانٹے آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ قریش کا مطالبہ، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی حسی معجزہ دکھاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ شاید میں نہیں سمجھا رہا، میں آرٹیکولیٹ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام انذار ہے، آپ کا کام پریکٹس کرانا نہیں، عمل کرانا نہیں۔ تمام کے حقوق ادا کرتے ہوئے قرآن پاک کا حق آپ نہ چھوڑ دیں، قرآن پاک کی اتباع کریں۔ جب بھی دو حقوق ٹکرائیں تو قرآن پاک کے حق کو ٹاپ پہ رکھا جائے گا، اور یہ وہ سودا ہے، یہ وہ ٹرانزیکشن ہے، یہ وہ بزنس ہے جس کے آخر میں نفع ہی نفع ہے۔ تو اس میں انذار کا پہلو نمایاں ہے، یہ پرومیننٹ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آدم ابلیس کا قصہ آئے گا، یعنی انسانی کریشن کا آغاز کیسے ہوا، پھر دنیا کا اختتامی دور کیسا تھا اس کا تذکرہ ہوگا، دنیا کا اختتامی دور کیسا ہوگا، اور 3 اقسام بتائی گئی کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، جہنمی ہوں گے، دوسرے جنتی، اور تیسرے اصحاب اعراف جو درمیان میں ہوں گے۔ اور پھر اس صورت میں درمیانی دور کا تذکرہ ہوگا بایام اللہ، کہ اللہ اپنے عذاب سامنے کریں گے کہ یہ قومیں آئیں، نافرمان قومیں تھیں، رسول سمجھاتے رہے، یہ بحثیں کرتے رہے، اور پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور اس صورت کے مضامین کا مین تھیم تذکیر بایام اللہ ہے، تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سامنے کریں گے کہ دیکھو، اگر تم انعامات میری نعمتوں کو دیکھ کر محبت اور شکر گزاری سے میرے قریب نہیں آئے تو سزا کے خوف سے آ جاؤ۔ تو فرمایا کہ آپ کے سینے میں اے نبی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، آپ قرآن پاک کے ذریعے ان کو وارن کریں، اور یہ یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ سوئے ہوئے جو ڈورمنٹ ایمان ہے، قرآن پاک اس کو ایکٹیویٹ کرنے آیا۔ تو ذکر یہ ایسی قرآن پاک ذکر ہے جیسے بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے، یہ ریمائنڈر ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ اس میں نئے نئے آئیڈیاز ہیں، وہ تمہارا ایمان جو سو چکا ہے، الست بربکم کا ایک شمع، ایک شعلہ اللہ نے تمہارے اندر رکھ دیا، اگر اس کو سلا دیا ہے تو قرآن پاک اس کو ایکٹیویٹ کرنے آیا ہے۔ اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، کتنی تھوڑی بات تم سمجھتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، بے خبری میں تھے، غفلت میں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو نصیحت کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ دن، وہ ہسٹری، وہ تاریخ، سچی تاریخ کہ جس میں پوری قوموں کو، پوری بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔
اور قائلون یعنی قیلولہ کرنے والے، دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، تو اللہ نے اپنے کیسے کیسے زور آور اللہ نے تباہ کر دیے. فما کان دعواہم، تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی. اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان پہ آیا، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ واقعی ہم ظالم تھے، ہم خود ہی قصوروار تھے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور لازماً ہم رسولوں سے پوچھ کر رہیں گے. امتوں سے محاسبہ ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا. یہ رب العالمین کی جلالی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں میری عدالت میں تم سب کے مقدمات تیار ہیں، تمہیں آ کر جواب دینا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب چرواہے ہو. جیسے چرواہے کا اپنی بھیڑیوں پہ، اپنی بکریوں پہ نظر ہوتی ہے، بھیڑوں بکریوں پہ، تو ایسے ہی تم بھی چرواہ ہو، اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہاری اولاد تمہاری رعیہ ہے اور جو تمہارے انڈر ہے. اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پیچھے ہم پڑھ چکے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ اور کہیں گے کہ تمہیں کیا رسپانس ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، میدان عرفات میں جتنے لوگ تھے آپ نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں، جو پریزنٹ ہیں، جو موجود ہیں، وہ غائبین کو پہنچا دیں. فرمایا کہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ ہے، نظر رکھنے والی. ومسئولۃ عنہا، اور اس سے پوچھا جائے گا. اس کی اولاد اس کی رعایا ہے، اللہ نے اس کو یہ عہدہ دیا اور یہ عہدہ امانت ہے. کوئی بھی پوسٹ ہے تو وہ امانت ہے. تو دینی، اخلاقی، روحانی تربیت کی ذمہ دار ہے ماں، والدین ذمہ دار ہیں، دونوں کی ذمہ داری ہے. تو کہا کہ ہم پوچھ کر رہیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے. بعلم، علم کی بنیاد پر. وما كنا غائبین، اور ہم کہیں غائب نہ تھے. والوزن یومئذ الحق، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، بالکل برحق اور سچ ہے کہ اللہ کا ترازو لگے گا حق میں ہی وزن ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہ فلاح پائیں گے. من خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی. فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ نا انصافی کرتے رہے، انہوں نے حق ادا نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں ترازو تلیں گے. آپ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گے. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہر چیز کا وزن ہوگا. حسن خلق کا وزن ہوگا. طول الصمت، خاموشی کا وزن ہوگا. آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کمزور تھے، چھوٹے قد کے تھے، کالے رنگ کے تھے، پتلی ان کی پنڈلیاں تھیں. فرمایا کہ یہ پنڈلیاں روز محشر احد سے زیادہ وزنی ہوں گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود عام سے چرواہے تھے، کسی کے ہاں ملازم تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے
72 صورتیں آپ کی زبان مبارک سے سنی جو کہ کچھ دیر پہلے نازل ہوئیں، دین اینڈ دیئر، اسی وقت میں نے سنی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ تازہ قرآن، قریہ تازہ قرآن سنے، کما انزلہ جیسا کہ نازل کیا گیا، تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن پاک سنے۔ تو دیکھیں کہ کلمہ پڑھتے ہی کیسی شان ہوئی کہ وہ غلام تھے، کالے تھے، چھوٹے قد کے تھے، ورلڈلی پرسپیکٹیو ان کا نہ بدلا، لیکن قرآن پاک نے ان کی ایسی ٹرانسفارمیشن کی کہ ان کا ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ بیسٹ بن گیا۔ اب وہ کانفیڈنٹ ایک مسلم اسکالر بنے۔ ان کی ٹرانسفارمیشن پاور کیا تھی کہ وہ مسلم اسکالر بنے، اور آپ نے ان کو اتنا بڑا آنر دیا کہ جیسے ابھی ابھی قرآن پاک فریش اتر رہا ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پاک سنے، اور آپ خود بھی سنا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص 99 رجسٹر لے کر آئے گا اور دوسرا ایک کاغذ کا ٹکڑا لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، اور وہ اتنا وزنی ہوگا کہ سب کو اڑا دے گا۔ تو اخلاص کا وزن ہوگا، کوالٹی کا وزن ہوگا، نہ کہ کوانٹیٹی کا۔ تو سب سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی قیامت کے دن، تو پازیٹیو رسپانس رسول دیں گے۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایمبیسیڈر ہو، کنتم خیر امۃ هو اجتباکم هو سماکم المسلمین کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے، فرد واحد، آپ نے صدا لگائی لا الہ الا اللہ کی، اور میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام تھے، اور بغیر مائک کے آپ بول رہے تھے اور سب سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے سب پہنچا دیا؟ 3 بار آپ نے پوچھا تو 3 بار صحابہ کرام نے جواب دیا کہ انا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ، کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے امت کی خیر خواہی کی اور گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا، گمراہی کے پردوں کا پردہ چاک کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام، تیرا میسج ورڈ ٹو ورڈ، لیٹر ٹو لیٹر، اللہ سب بتا دیا، اپنے قول سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی۔ فرمایا کہ روز محشر ایک وزنی آدمی آئے گا، اس کا مچھر برابر بھی وزن نہ ہوگا۔ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ میزان کو پر کر دیتا ہے۔ اس دن ہر چیز پرسونیفائی ہوگی، شکلوں میں ہوگی۔ فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران 2 بادل یا 2 پرندے یا 2 سائبان کی شکل میں آئیں گے۔ تو اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اور فرمایا کہ قلم کا وزن ہوگا جو لکھا گیا، خون کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال شکل بن جائیں گے، رجسٹر تولے جائیں گے، انسانوں کا وزن ہوگا، صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور فرمایا کہ قرآن پاک نوجوان کی شکل میں آئے گا، اس کا رنگ بدلا ہوا، اور پوچھے گا کیا تم پہچانتے ہو؟ تو قاری کہے گا میں نہیں جانتا، تو وہ قرآن پاک کہے گا کہ تو رات کو بیدار اور دن کو پیاسا رہتا تھا، تو نیند قربان کرتا تھا، پڑھ پڑھ کے پیاسا ہوتا تھا، آج میں تیرا ساتھی ہوں اور تجھے جنت میں پہنچاؤں گا۔ تو نیک اعمال کے وزن ہوں گے، انسان کا نامہ اعمال خالی ہوگا کہ اچانک ایک نور آئے گا، اس کو وزنی کر دے گا۔ تو وہ نور وہ ہوگا جو انسان رب کی صدا، وہ رب کی صدا کا نور ہوگا کہ رب کا پیغام پہنچا دیا، تو وہ نور آ کر نامہ اعمال کو وزنی کر دے گا۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بولتا ہے اس کی فوراً ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، کرامن کاتبین ریکارڈ کرتے ہیں۔
دیکھیں اپنے ٹیلنٹ کو چینلائز کریں اللہ کے دین کے لیے، کسی کو بلیٹل نہ کریں، کسی کو حقیر مت سمجھیں، ایک ایک عمل کا ایک ایک بول کا وزن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دیکھنی ہے، اخلاص دیکھنا ہے، تقوی دیکھنا ہے، توکل دیکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں اور اللہ ان کو ہوا میں اڑا دے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کے سارے سامان رکھ دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ حضرت آدم کو امتحان کے لیے بھیجا گیا اور معاش کے سارے ریسورسز، سارے سامان اللہ نے رکھ دیے، اس کو دسترخوان بنا دیا، انسان کے لیے دسترخوان بچھا دیا اور کہا آؤ یہ سب تیرے لیے، اور اے انسان تو میرے لیے، لیکن تو بہت کم شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، تم اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ وہ حضرت بلال کا کیا وزن ہوگا، ان کی آنکھوں کا کیا وزن ہوگا، وہ ان کی آنکھوں کے خوف کا، حیا کا، امانت کا اور تقوی کا کیا وزن ہوگا۔ ابو لہب اور عبداللہ بن ابی حسین ترین لوگ تھے، ان کا اس دن کیا وزن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم تجھ سے مانگتی ہیں کہ اللہ ہمیں اچانک ہلاک نہ کرنا، اور نہ ہی ہمیں اچانک پکڑنا، اور نہ ہی ہمیں غافل کرنا کسی کے حق سے اور کسی کی وصیت سے۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور، بے حیائیوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے اللہ ہم سب کو بچا دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن